بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت سوم کے عزیز طلباء و طلبات، پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 9 اللہ تعالیٰ کا انعام کی پڑھائی کی تھی۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس کے مشقی سوالات کو حل کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ بھیڑ، ہجوم، خوشخبری، اچھی خبر۔ عیدگاہ، وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ باریک، نازک، پتلا۔ مسرت، خوشی۔ دوربین، ایسا آلہ جس کی مدد سے دور کی چیزیں قریب دکھائی دیتی ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ یاسر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، اسکول یا عیدگاہ؟ تو درست جواب ہے عیدگاہ۔ آج روزہ تھا، 30واں یا 29واں؟ تو درست جواب ہے 29واں۔ یاسر لے آیا، دوربین یا خوردبین؟ درست جواب ہے دوربین۔ فاطمہ کو مہندی لگائی، دادی جان نے یا امی جان نے؟ درست جواب ہے امی جان نے۔ آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا، ابو جان نے یا دادا جان نے؟ درست جواب ہے ابو جان نے۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے۔ مسجد کے مینار کے دائیں طرف دیکھو، یاسر نے۔ عید کے معنی ہے خوشی، مسرت اور لوٹ کر آنے والے دن۔ یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ ابو جان نے۔ وہ رہا چاند، یاسر نے۔ کہاں ہے بھائی؟ چھوٹی بہن فاطمہ نے۔ ابو جان آج ہمیں بہت مزہ آیا، یاسر نے۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، یاسر اور فاطمہ عید کے دن ابو جان کے ساتھ کہاں گئے؟ جواب ہے یاسر اور فاطمہ عید کے دن ابو جان کے ساتھ عید میلے میں گئے۔ ب، عید کا چاند کس طرح کا ہوتا ہے؟ جواب، عید کا چاند باریک سا ہوتا ہے۔ ابو جان نے بچوں کو کیا کیا خرید کر دیا؟ ابو جان نے فاطمہ کو گڑیا اور یاسر کو ہوائی جہاز خرید کر دیا۔ دال، روزے رکھنے کا کیا انعام ہے؟ جواب، روزے رکھنے کا انعام عید الفطر ہے۔ آپ کو عید کے دن کون کون سے کام کرنا پسند ہیں؟ جواب، مجھے عید کے دن نئے کپڑے جوتے پہننا، عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنا، خوشبو لگانا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے جانا اور طرح طرح کے کھانے کھانا پسند ہے۔ اب ہے مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں اور اس دن کیا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ مومنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم عید الفطر کب مناتے ہیں؟ جی ہاں، ہم عید الفطر 1 شوال کو مناتے ہیں۔ آپ عید الفطر کیسے مناتی ہیں اور کیا خاص اہتمام کرتی ہیں؟ میں تو 1 ہفتے پہلے ہی عید کی ساری تیاریاں مکمل کر لیتی ہوں۔ عید کی تیاریاں کیسے؟ عید کے لیے نئے کپڑے اور جوتے 1 ہفتہ پہلے ہی لے لیتی ہوں، اور کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں اور جیولری بھی لیتی ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ہم تو چاند رات پر ساری خریداری کرتے ہیں۔ عید کے دن کے بارے میں بتاؤ کہ کیسے مناتی ہو؟ میں عید کے دن صبح سویرے اٹھتی ہوں، نہا کر نئے کپڑے جوتے پہنتی ہوں،
اور اپنی دوستوں کے گھر ان سے عید ملنے جاتی ہوں۔ تم عید کا دن کیسے مناتے ہو؟ میں بھی عید کے دن صبح سویرے اٹھتا ہوں، نہا کر نئے کپڑے جوتے پہن کر میٹھی چیز کھا کر عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے جاتا ہوں۔ واپس آ کر اپنے گھر والوں سے عیدی ملتا ہوں اور عیدی لیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ اپنے ابو کے ساتھ ان کے دوستوں کے گھر ان سے عید ملنے جاتا ہوں۔ اچھا، اور اس دن کیا خاص اہتمام کیا جاتا ہے آپ کے گھر میں؟ میرے ابو اور امی غریب اور مستحق لوگوں کی دعوت کرتے ہیں اور ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور عیدی بھی دیتے ہیں ان کے بچوں کو۔ آپ کیا خاص اہتمام کرتی ہیں؟ ہم سب گھر والے مل کر شام کو پارک میں جاتے ہیں، جھولے لیتے ہیں اور بہت سارے کھلونے بھی لیتے ہیں۔ مجھے تو بہت بے صبری سے عید کے دن کا انتظار ہے۔ مجھے بھی۔ سوال نمبر 6، آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے اور کیوں؟ اس موضوع پر جماعت میں بات چیت کریں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پسندیدہ تہوار، یعنی آج ہم بات کریں گے پسندیدہ تہوار پہ۔ تو آپ مجھے اپنا پسندیدہ تہوار بتائیں گے اور وجہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو یہ تہوار کیوں پسند ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے اور کیوں؟ میرا پسندیدہ تہوار ہے عید الفطر، کیونکہ اس تہوار پہ مجھے بہت ساری عیدی ملتی ہے اور میرے پاس بہت سارے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مجھے یہ تہوار اس لیے بھی پسند ہے کہ اس دن میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتا ہوں اور میرے دوست مجھ سے ملنے میرے گھر آتے ہیں۔ جی مومنہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے اور کیوں؟ مس، میرا پسندیدہ تہوار ہے عید الاضحیٰ، کیونکہ اس عید پر ہمیں طرح طرح کے کھانے کھانے کو ملتے ہیں۔ اس عید پر ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ شاباش میرے بچوں۔ سوال نمبر 7، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف کی مدد سے نئے الفاظ بنائیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، الفاظ میں ہمارے پاس لفظ ہے مکان، میم کاف الف کا نون مکان، یہ اس کے حروف ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حروف ہیں یہ۔ اب انہی حروف کو استعمال کر کے ہم نے نئے الفاظ بنانے ہیں، جیسے کاف الف کا نون کان اور نون الف نا کاف ناک، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے خوشیاں، کھے وا خوش شے یہ الف یا نون گنہ خوشیاں۔ اب ان حروف سے نئے الفاظ بنیں گے، شاخ، شین الف شاخ شاخ، اور دوسرا لفظ ہے خوشی یا خوش، کوئی بھی آپ اس سے لفظ بنا لیں۔ پھر ہے اہتمام، الف ہے اہتے میم الف ما میم مام، اہتمام۔ ایک اس سے لفظ بنے گا امت اور دوسرا لفظ بنے گا مات۔ ایک اور لفظ بھی بن رہا ہے امام۔ پھر ہے استاد، جس کے حروف ہیں الف سینوس تے الف تا دال استاد۔ اس سے ایک لفظ بنے گا سات، سین الف ساتے سات، اور دوسرا لفظ بنے گا 10۔ پھر ہے ہمارے پاس لفظ کتاب، جس کے حروف ہیں کاف تے الف تا بے ساکن کتاب، جس سے ایک لفظ بنے گا بات، اور دوسرا لفظ بنے گا تاک، تیلف تا کاف تاک۔ تصویر دیکھ کر خط کشیدہ الفاظ کے درست متضاد خالی جگہ میں لکھیں، یعنی کہ الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں تصویر کو دیکھ کے، متضاد یعنی کہ الفاظ کے الٹ۔ اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے اور موسم
بہار میں درختوں پر نئے پتے آتے ہیں. کتاب میز کے اوپر اور بلی کرسی کے نیچے ہے. پانی کے صحرائی علاقوں کی زمین بنجر اور میدانی علاقوں کی زمین زرخیز ہے. احمد خوش لیکن عائشہ اداس ہے یا پریشان ہے. دونوں میں سے کوئی سے بھی لکھ لیں. اگلے صفحہ پہ ہے فعل مستقبل. فعل کہتے ہیں کسی کام کو اور مستقبل کا مطلب ہے آنے والا. ٹھیک ہے نا, آگے, اگلا زمانہ, فیوچر جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. ہم کراچی جائیں گے. ٹھیک ہے نا, آنے والے زمانے میں جائیں گے, کل جائیں گے, اس سے اگلے ہفتے جائیں گے یا اگلے مہینے جائیں گے. ٹھیک ہے, آگے والے وقت کی بات ہو رہی ہے. پھر ہے لڑکے کرکٹ کھیلیں گے. یہ بھی آگے آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے. اوپر دی ہوئی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کراچی جانا اور کرکٹ کھیلنا ایسے کام ہے جو ابھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ابھی ہوئے نہیں ہے لیکن ہوں گے, آنے والے زمانے میں ہونے کی توقع ہے. ٹھیک ہے, وہ کام جس کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں ظاہر ہو فعل مستقبل کہلاتا ہے. جی, وہ کام جس کا کرنا ہونا آنے والے زمانے سے ظاہر ہو فعل مستقبل کہلاتا ہے. سوال نمبر 9 ہے دی ہوئی جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کریں. جملہ ہے ہمارے پاس یاسر نماز پڑھتا ہے. اس کا مستقبل میں تبدیل جب کریں گے تو کیسے ہوگا؟ یاسر نماز پڑھے گا. امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی. مستقبل میں یہ کیسے ہوگا؟ امی جان فاطمہ کو مہندی لگائیں گی. سورج مشرق سے نکلتا ہے. مستقبل میں یہ کیسے ہوگا؟ سورج مشرق سے نکلے گا. بچوں نے میلے میں آئس کریم کھائی. یہ ماضی کا جملہ ہے, آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں فعل ماضی کے بارے میں. تو اس کا مستقبل میں جملہ کیسے ہوگا؟ بچے میلے میں آئس کریم کھائیں گے. فاطمہ اسکول جاتی ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ کس فعل کا؟ فعل حال کا. اور مستقبل میں اس کو تبدیل کریں گے تو کیسے ہوگا؟ فاطمہ اسکول جائے گی. یاسر اور فاطمہ عید میلے میں گئے. یاسر اور فاطمہ عید میلے میں جائیں گے. اب ہے پڑھیں. سوال نمبر 10 دی ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں. عبارت کو ہم پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اسے پورا کریں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے زمین پر لیٹ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری ان کی گردن پر رکھی تو فوراً وحی نازل ہوئی. اے ابراہیم علیہ السلام, ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی. اب اس کے بدلے میں اس مینڈے کو ذبح کرو جو تمہارے قریب کھڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر قربانی کو لازم قرار دیا اور اسے سنت ابراہیمی بنا دی. سوالات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اگلا سوال ہے خواب کے بارے میں جان کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ خواب کے بارے میں جان کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اسے پورا کریں. آخری سوال ہے مسلمانوں پر قربانی کو کیوں لازم قرار دیا گیا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر قربانی کو لازم قرار دیا. اب ہے کچھ نیا لکھیں. سوال نمبر 11 اپنی کسی یادگار عید کا
عید کا احوال ڈائری کی صورت میں اپنی کاپی میں لکھیں۔ حال کا جمع ہے احوال، یعنی جو بھی حالات و واقعات عید والے دن پیش آئے، کسی ایک یادگار عید کے بارے میں آپ نے کیا کیا، کہاں گئے، کیسی گزاری، یہ سب کچھ آپ نے اپنی کسی ایک یادگار عید کے بارے میں خود لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 12 ہے، دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس مگن، کرتب، شریک، ضرورت مند، انعام۔ اب ہیں ان کے جملے۔ مگن کا مطلب ہے مصروف۔ جملہ ہے، عید کا چاند دیکھتے ہی سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے۔ کرتب، شو یعنی کہ کچھ کر کے دکھانا، ایکٹنگ کرنا کسی چیز کی۔ مداری نے کرتب دکھائے۔ پھر ہے شریک، ہمیں ضرورت مندوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ آگے ہے ضرورت مند، تو ضرورت مند کا بھی یہی جملہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ابو جان نے دوپہر کے کھانے پر آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا۔ انعام، عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے روزے رکھنے کا انعام ہے۔ آؤ کام کریں۔ سوال نمبر 13، ایک چارٹ پر مسجد، گھر، اسکول اور پارک کی تصویریں چسپاں کریں اور ہر تصویر کے نیچے 2 جملے لکھ کر بتائیں کہ ہمیں ان جگہوں پر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد، ہمیں مسجد میں وضو کر کے جانا چاہیے۔ مسجد میں بلند آواز سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کرنا چاہیے۔ گھر کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسکول، ہمیں اسکول میں تمام اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے۔ اسکول کے باہر ہارن نہیں بجانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ طالب دعا مس رابعہ۔